سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے آپ کے خدمت میں سعید الرحمن حاضر ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہیں جو آج کل پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زیر بحث ہے اور گردش کر رہا ہے۔ وہ ٹاپک ہے توشہ خانہ۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کرو کہ توشہ خانہ ہے کیا چیز، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے، وہ کیا ہے، اور اکارڈنگ ٹو رولز پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو۔ تو جہاں تک لفظ توشہ خانہ کا تعلق ہے، بیسیکلی یہ فارسی کے دو لفظ توشہ اور خانہ سے مل کر بنا ہے۔ توشہ کا معنی ہے ٹریجر اور خانہ کا معنی ہے فارسی میں ہاؤس، گویا کہ ٹریجر ہاؤس، یا اس کو دوسرے الفاظ میں اسٹیٹ ریپوزیٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھر، وہ ہاؤس، وہ جگہ جہاں پہ تحائف کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ تحائف کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری کو ہم پچھلی والی ادوار میں لے کے جائیں تو مغل دور حکومت میں اس کا تھوڑا بہت ریفرنس ہمیں مل جاتا ہے کہ وہاں کے جو حکمران تھے، جو بادشاہ اور کنگز ہوا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی اسی قسم کے توشہ خانے ہوا کرتے تھے۔ لیکن پاکستان میں توشہ خانہ کو پراپرلی اور باضابطہ طور پر 1974 میں 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یعنی آج سے ایگزیکٹ 46 سال پہلے اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور یہ توشہ خانہ انڈر دی کنٹرول آف کیبنٹ ڈویژن آف پاکستان یہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ کا اس کے ساتھ ایک لنک اس طرح ہے کہ ہمارے جتنی بھی ممالک دنیا میں جو ممالک ہیں جہاں پہ ہمارا وزارت خارجہ کام کر رہا ہے، ہمارے وہاں کے آفیسز ہیں، تو ہمارے ہائی اپس جب جاتے ہیں بیرونی ممالک میں، وہاں ان کو جو تحائف ملتے ہیں اس کو اپنے ریکارڈ میں لاتا ہے، اور پھر جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر یہ کیبنٹ ڈویژن جو ہیں وزارت خارجہ کے ریکارڈ کے مطابق اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے جتنے بھی صدور ہیں یا ہمارے جتنے بھی وزرائے اعظم ہو گزرے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہے، اس میں سینیٹرز ہیں، چیئرمین سینٹ ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، یا سپیکر ہے، ڈپٹی سپیکر ہے، فیڈرل منسٹرز ہیں، اسٹیٹ منسٹرز ہیں، ایون ہمارے جو وزرائے اعلیٰ ہیں، صوبوں کے گورنرز ہیں، یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہماری جو فوجی آرم فورسز کے ہائی اپس ہیں، چیف جسٹسز ہیں، صحافی ہیں، جتنے بھی ہمارے ہائی اپس ہیں وہ بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں تو ان کو ان کے حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق تحفے مل جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب یہ تحفے ان کو ملتے ہیں کسی بھی شخصیت کو، خواہ وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو یا منسٹر ہو، جو بھی ہو، تو 30 دن کے اندر جب اس کو تحفہ مل جائے تو 30 دن کے اندر اس کو توشہ خانہ میں وہ اس کو جمع کرا دے گا۔ اور پھر اس میں ایک بات ہے کہ کابینہ کی منظوری سے، ہمارا جو فیڈرل کابینہ ہے، جو فیڈرل کیبنٹ ہے، اس کی منظوری سے پہلے یہ بات اس میں تھی قانون کے مطابق کہ اگر یہ تحفہ، اگر یہ گفٹ 30,000 سے کم مالیت کے ہو تو پھر وہ متعلقہ شخص جس کو ملا ہو، جہاں سے بھی ملا ہو، جس بھی ملک سے ملا ہو، لیکن 30,000 پاکستانی روپے سے اس کی قیمت کم ہو تو وہ اپنے ساتھ مفت میں لے جا سکتا ہے، وہ اپنے گھر ہی میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر 30,000 سے اس کی مالیت زیادہ ہو تو پھر سن 2020 تک یہ قانون تھا کہ متعلقہ تحفے کی ایکچوئل جو ریٹ ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے، اس کا 20% جمع کر کے وہ مذکورہ شخص اپنے ساتھ لے کے جا سکتا تھا۔ مثلا ایک تحفہ کسی کو ملا اور پاکستانی روپے میں اس کی قیمت ہے 100 روپے، تو 100 روپے کے بجائے وہ 20 روپے جمع کر کے وہ تحفہ اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ پھر عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا 2021 میں کہ نہیں جی، 20% کے بجائے ہم اس کو 50% کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخصیت کو یہ تحفہ ملا اور پاکستانی روپے میں اس کی قیمت ہے 100 روپے، تو 100 کے بجائے وہ 50 روپے جمع کر کے وہ تحفہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس قانون میں درج ہے کہ پہلا حق اس تحفہ کو لینے پہ اسی مذکورہ شخص کا ہے، اسی آفیسر کا ہے، اسی پبلک جو آفس ہولڈر ہے اس کا ہے جس کو وہ ملا ہو، لیکن ان رولز کے تحت۔ دوسرا جو اس میں تھا وہ رول وہ یہ تھا کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو متعلقہ تحفہ ہے اس کا مارکیٹ ویلیو
और निकाल के नीलामी के लिए उसको वो करेगा, पेश करेगा, मतलब हर साल नीलामी होगी। लेकिन चूंकि जिस तरह हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ तोशाखाना इतने ज्यादा तोहफे नहीं आते हैं कि उसको प्रॉपरली हर साल नीलाम किया जाए, तो ये अभी तक नहीं हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत के, मसलन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह, तो वो अगर उसको लेना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसी मुताल्लिका तोहफे का मार्केट वैल्यू वो निकाल के उसको 50% पे दे देगा। इसके अलावा अगर ये जो हमारे हाई अप्स हैं वो ना ले उस तोहफा को करके भाई मैंने नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स कोई दूसरा ले सकता है, तो फिर जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं या जजेस हजरात हैं या जो सहाबी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो भी उनको ले सकते हैं। और फिर स्टेट बैंक के साथ साथ FBR जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है वो उसका एस्टिमेट लगा के एस्टिमेशन के बाद वो 50% पे वो देगा। और जिस तरह हमें मालूम है कि इन तहाइफ में जो बाहर के ममालिक से आते हैं उनमें गाड़ियाँ भी होती हैं, घड़ियाँ भी होती हैं, सोने और हीरे से बने जेवरात भी होते हैं, और इसके अलावा अंगूठियाँ भी इसमें होते हैं, मुख्तलिफ डेकोरेशन के जो पीसेस है वो भी होते हैं, इवन कराखरी भी उसमें होते हैं, सोने और चांदी के सिक्के भी होते हैं, कीमती नवादिरात भी होते हैं, और यहाँ तक के कालीन भी होते हैं इसमें। तो वफाकी काबीना की मंजूरी से कोई भी शख्स इसमें से कोई भी चीज़ लेना चाहें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स 50% उसका वो पे करके ले सकता है। लेकिन जिस तरह हमें मालूम है कि चंद दिन पहले हमारा जो फेडरल कैबिनेट है, वफाकी काबीना है, और उसने तोशाखाना पॉलिसी 2023 यानी 2023 उसकी मंजूरी दे दी और इसमें चंद अमेंडमेंट्स किए। मसलन पहले 30,000 वाली वो रकम उसके लिए शर्त और उसके लिए वो लिमिट रखा था। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, $300 से अगर किसी तोहफा की कीमत कम हो, यानी $300 से उस तोहफे की कीमत जो है कम हो, तो वो मुरव्वजा तरीक़ेकार के मुताबिक मतलब 50% ऑफ दैट एक्चुअल रेट वो पे करके वो ले सकता है। लेकिन अगर $300 से उसकी मालियत का $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हो तो फिर उसके हासिल करने पर पाबंदी होगी। न वो सदर ले सकेगा, न वज़ीर आज़म, न फेडरल मिनिस्टर्स, न स्टेट मिनिस्टर्स, न आर्म फोर्सेस, न जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, जितने भी लोग हैं कोई भी उसको $300 से ज़्यादा मालियत वाला तोहफा हासिल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो सोने और चांदी के सिक्के अगर मिल जाए तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसमें वहां पे जमा करेंगे। इसके अलावा जो गाड़ियां मिल जाए बाहर के ममालिक से तो काबीना डिवीजन की गाड़ियों का जो सेंट्रल पोल है वहां पे उसको जमा किया जाएगा, गाड़ियों को भी जमा किया जाएगा। इसके अलावा जो एंटीक्स और नवादिरात मिल जाए तो वो म्यूजियम में, जो नेशनल म्यूजियम है उसमें रखे जाएंगे, या सरकारी जो मुकामात हैं वहां पर उसको नुमाइश के लिए भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी डाली गई कि हर 3 माह बाद तोशाखाना जो है हर 3 माह बाद कैबिनेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान हर 3 माह बाद तोशाखाना के वेबसाइट पर, यानी अपने वेबसाइट पर उसके सारी डिटेल्स को डालेगा कि कितने तहाइफ किस मुल्क से और किस किस शख्सियत को ये तहाइफ मिल गई, ये वहां पे डालेगा और उसको अपडेट करता रहेगा। अब अगर हम सोचें, मैं दो तीन सालों के हवाले से बात करना चाहता हूं कि 2004 में पाकिस्तान के हाई ऑप्स को जो पब्लिक स्टेक होल्डर है या ऑफिस होल्डर है उनको टोटल 350 तहाइफ मिले। उसी वक्त के हुक्मरानों ने भी अपने साथ बाज को 20% पे लेके गए और बाज ने तोशाखाने में जमा करा दिए। इसी तरह 2005 में सबसे ज्यादा तोहफे मिले 475 की तादाद में। इसी तरह 2006 और 2007 में जो मिले वो 381 तोहफे थे। लेकिन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जो अदालती अहकामात हैं, जो 21 साल रिकॉर्ड तोशाखाना की यानी 2002 से लेके 2023 तक जो 21 साल रिकॉर्ड तोशाखाना की जो रिकॉर्ड है वो उसको पब्लिक किया गया है, तो उसके मुताबिक हमारे जितनी भी हाई ऑप्स है, सदूर है, वज़ीर आज़म है, जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तो गोया के तोशाखाना के इस हमाम में सारे नंगे हैं।
اور توشخانہ کی اس گنگا میں ساروں نے ہاتھ دھو ڈالے ہیں. تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہمارے ہائی اپس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ان تحائف کے ساتھ. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے خلفائے راشدین کے دور تک کوئی بھی ایسا اگزامپل ہمیں نہیں ملتا ہے جس میں کسی ہائی اپنے باہر سے کوئی تحفہ باہر سے کوئی گفٹ لا کے وہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو، بلکہ جو تاریخ ہمیں ملتا ہے خصوصی طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو جتنے بھی تحائف باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ سارے جو تھے وہ اسٹیٹ پراپرٹی کنسیڈر کر کے بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا. اور کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے خود یا وہاں اس وقت کے جو عمال جو گورنرز تھے ان نے کوئی چیز یا ان کے بیٹوں نے رشتہ داروں نے کوئی چیز کوئی گھوڑا کوئی بھی قیمتی چیز وہ لے کے اپنے ساتھ گیا ہو اور یہ پالیسی بنایا ہو کہ چلو جی آپ 20% یا 50% جمع کر دی. اس طرح نہیں. اب اگر ہم موجودہ توشخانہ پالیسی پہ نظر دوڑائیں تو یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. کس اسلامی قانون میں لکھا گیا ہے کہ آپ $300 سے کم مالیت والا وہ 50% ادا کر کے لے جا سکتے ہیں؟ یہ کس حدیث میں ہے یا قرآن کی کس آیت میں ہے؟ گویا کہ یہ بھی حرام ہے. لیکن ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے، لیکن کام ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھے. انڈیا میں بھی توشخانہ ہے لیکن وہاں کے جو حکمران ہیں وہ لے کے توشخانہ میں جمع کرتے ہیں تحائف کو، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر وہاں اس کو نیلام کیا جاتا ہے اور اپنے خزانے میں رکھا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی انصاف اور رول آف لا کا بول بالا ہو.